حضرت سیدی غوث پاک عطا فرما دیا. حضرت سیدی غوث پاک قطب رسالہ کے منصب پہ فائز ہے، اور یہ منصب ان کے پاس ایک دو سال نہیں، کہاں تک اور خود قیامت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جب ولادت ہوگی تو یہ منصب پہ انہیں دیا جائے گا. ان تک جتنی صدیاں ملے گی کہ جتنے ولی پیدا ہوں گے سب کو ولایت غوث پاک کے صدقے ملے گی. جتنے انسان آئے دنیا میں، کسی کو بیٹا ملا، کسی کا بیٹے کی ولادت ہوئی، کسی کے کاروبار چمکے، کسی کے رب کا فضل ہوا، انعام کرام کی بارش ہوئی، یہاں تک کہ جس کو جو ملا حضرت حضرت صاحب فرماتے ہیں رب نے ہر ایک کو جو بھی دیا پہلے رب نے غوث پاک کو دیا اور ان کے صدقے رب نے پہلے کائنات کے ذرے ذرے کو عطا فرما دیا. اب پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ جو غوث اعظم کا اتنا بڑا مقام ہے، ان سے آج ہمارا پیار ہے، اور یہ پیار رہے گا نہیں جائے گا. ابھی بات آگے بڑھائیں گے، لیکن اس پیار کی ایک علامت آپ کو بتا دوں کہ اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے. حضرت اللہ علی قاری نے نزہت الخاطر بھی منا کر عبد القادر نے اس بات کو لکھا، کہتے ہیں کہ بغداد شریف کا محلہ بشرتی ہے، ایک بندہ موت ہو گیا. جب لوگوں نے اس کو دفنا کیا تو ہوا یہ کہ اس کی قبر سے جی کو پکار کی آواز آنے لگی. لوگ دہشت زدہ ہوئے ڈر گئے، آگے بھاگے غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے حضور عجیب معاملہ ہے کہ بغداد شریف علاقہ آپ کا ہے، مشرق کی محلے میں اس انداز میں بندے کا وصال ہوا، ہم نے دفن کیا، اللہ نے اس پہ عذاب آ گیا، اتنا عذاب آیا کہ قبر سے باہر آ گئی، حضور کیا کریں؟ تو سیدی غوث پاک علیہ الرحمہ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کبھی اس نے میری قمیص لے کر مجھ سے اپنے بدن میں پہنی تھی؟ حضرت غوث پاک کا یہ جملہ پورے بغداد کا یہ عقیدہ بتا رہا ہے کہ اس وقت پورے بغداد میں یہ بات عام تھی، ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ جس کے بدن کے ساتھ غوث پاک کا کپڑا بھی لگ گیا اللہ اسے بھی قبر کے عذاب سے محفوظ بنا دے گا. تو غوث پاک نے کہا مجھے بتاؤ کیا اس نے کبھی میری قمیص لے کے باہر اپنے بدن میں پہنی؟ لوگ خاموش ہو گئے، کہتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں. آپ نے سر پر آپ نے جھکایا تو اٹھایا، کہتے ہیں جاؤ اس کی قبر کو دیکھ لو، اب وہاں پہ عذاب نہیں رب کے نام برس رہے ہیں. کہا مجھے رب کے فرشتوں نے بتایا کہ یا حضور یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے دل میں آپ کی محبت تھی، میں نے رب سے دعا کی ہے اللہ نے میری محبت کا صدقہ اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما دی ہے. تو سیدی غوث پاک کی صرف اتنی محبت کے دل میں پیار ہے تو رب پھر بھی عذاب قبر سے بچا لے گا. تو جو ہر وقت غوث پاک کے نعرے لگائے گا اللہ اسے کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا. اور سیدی غوث پاک آپ کو چھوٹی شان کے مالک نہیں، اور وہ صرف یہ نہیں کہ دم چھو کرنے والے پیر تھے تو لوگوں نے کیا کیا کہ حضور غوث پاک کی یاد میں مناؤ. حضرت سیدی غوث اعظم بدخشی اللہ کے ولی تھے جن کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ اللہ کی کامل ولیہ کی زندگی بھر کسی غیر معلوم کا چہرہ نہیں دیکھا انہوں نے، غیر معلوم کی آواز نہیں سنی، غیر معلوم سے گفتگو نہیں کی، کبھی غیر شریف کام نہیں کیا. جن کی والد گرامی شیخ صالح جنگی دوست اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ ایک سیب کی خاطر 12 سال تک حضرت غوث پاک کے نانا جی کے پاس قربانی دیا، اور پھر ان کی شادی ہوئی اور آپ کے نانا جی حضرت عبداللہ سوکمی زمانے میں معلوم تھا کہ صاحب کرامت اللہ کے ولی تھے. اتنا بڑا خاندان بدخشی اللہ کے ولی. کسی نے پوچھا حضور سے کہا آپ کو کب پتہ چلا کیا منصب ولایت میں فائز ہیں؟ کہتے ہیں کہ 3-4 سال میں عمر تھی اور میں پھر رہا تھا مدرسے میں جا رہا تھا تو مجھ پہ بادل چھایا کرتے تھے، مجھ پہ بادل چھایا کرتے تھے
جب میری والدہ محترمہ نے مجھے الوداع کیا تھا، آپ نے اپنے حضرت اسقلانی نے یہ لکھا، کہتے ہیں جب سید غوث پاک کی والدہ محترمہ نے طلب دین کے لیے الوداع کیا تو کہا بیٹا تمہیں جھوٹ نہ بولنا، دین پڑھنا، دین کے لیے سب کو اپنا وقف کر دینا، جاؤ اگر تمہیں رب کے راستے پہ وقف کرتی ہوں، آپ تیری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی۔ کتنا بڑا دل تو اس خاتون کا جنہوں نے اپنے اتنے پیارے بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ اور لوگ سوال کرتے ہیں پھر کئی کئی دن بھوک اور پیاس سے گزر جاتے، پتہ ہے میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کے فرشتے میری کھانے کا اہتمام کریں، میں اشارہ کروں تو کائنات میں نظر خان کرتا ہے، لیکن پھر بھی کیا آقا کشی، چلے کاٹے، مجاہدے کیے، یہ جو دریاؤں کی کناروں پر، نہروں کے کناروں پر ایک گاہی ہوتی ہے جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ جس کو کاٹ کے پہلے چھتوں میں ڈالا جاتا تھا، کاٹ کے گاہی کھا کے میں نے کئی دن گزارا کیا، ایسی نوبت بھی آئی کہ پیڑ میں پتھر مارنے پڑے، اور کہتے ایک وقت ایسا آیا کہ قحط پڑ گیا بغداد میں، اور میں اسی نظریے سے کہ دریا کنارے جاؤں کچھ پتے مل جائیں گاہی کے تو اسے کھا لوں، تو دیکھا کئی لوگ واپس تلاش میں ہیں، تو میں نے انہیں اذیت نہ دینا چاہی، واپس آ گیا، میں ایک مسجد کی کونے میں بیٹھ گیا، ایک قریبی نوجوان داخل ہوا، اب دیکھنا رب جنہیں اپنے دین کے لیے وقف کرتا ہے اللہ ان کی عزت اور وقار کو بھی مجروح نہیں کرنے دیتا۔ یہ نہیں کہ بہت سے پاک آقا کشی میں معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ کسی کے سامنے ہاتھ بڑھایا، نہیں، ثابت ہے، شاکر ہے، رب نے ان کی وقار کو مجروح نہیں دے دیا۔ کہتے مسجد میں بیٹھا، ایک قریبی نوجوان داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں نام بھی ہے اور پھر سالن بھی ہے، وہ بیٹھ کے کھانے لگا، کہ اتنی شدت کی بھوک تھی، وہ لقمہ توڑ کے اپنے منہ کی طرف کرنے لگا تو میرا منہ خود ہی کھل گیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو بڑا حیران ہو گیا، مجھے دعوت دی جاؤ، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اس نے بے حد اصرار کیا اور کہا مجھے آؤ تم شامل ہو جاؤ۔ کہتے جب میں قریب گیا تو بات کی چل پڑی، کہنے لگے کہ بتاؤ کہاں کے ہو، کہاں رہنے والے ہو؟ اب میں ادھر بغداد میں رہتا ہوں اور پڑھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تمہیں ادھر کوئی عبد القادر نامی بچہ بھی ملا ہے؟ اور مشہور یہ ہے کہ وہ عبداللہ سعودی کے واسطے ہیں۔ کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ وہ اجنبی نوجوان ہاتھ مار کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دے گا، یہ کھانا جو آج اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ میرا نہیں ہے۔ جب میں چلا تھا آپ کے علاقے سے، آپ کی والدہ محترمہ نے مجھے آپ کے دیے تھے اور کہا کہ میرا بیٹا مجھے ملے، تجھے ملے تو اسے یہ دے دینا۔ کہا میں نے آپ کے پیسے میں خیانت نہیں کی، میں اپنے پیسے سے کھانا کھاتا رہا، آپ کو تلاش کرتا رہا، لیکن 3 دن سے میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا۔ 3 دن میں نے بھاگا کیا، اب تو میرے محتاج کی حالت کرتا، مجبوراً میں نے آپ کے پیسے سے ایک نام تھوڑا سا سالن خریدا ہے۔ حضور پہلے میں میزبان تھا، آپ مہمان تھے، اب آپ میزبان ہیں اور میں آپ کا مہمان ہوں۔ میرا رب غوث پاک کی عزت و وقار کا اتنا محافظ ہوا کہ اتنے واقعے کے بعد بھی حضور غوث پاک کو مانگنے کی نوبت نہیں آئی، اللہ نے پھر بھی ان کے وقار کو مجروح نہیں دیا۔ تو جو رب بچپن میں ان کی عزت اور وقار کا اتنا محافظ ہے، آج بھی بدبخت ان کی زبان درازی کرے تو پھر وہ بچ کیسے پائے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت عبد الحکیم شاہ کوٹی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ پنجاب علمی حلقوں کے اندر سیالکوٹ کے نام سے مشہور تھا، ان کے گھر جھنڈا لگتا تھا۔ آپ کی اتنی مشکل ترین کتاب خیالی ان کی حاشیے بغیر نہیں پڑھائی جا سکتی۔ حضرت عبد الحکیم سیالکوٹی خود کہتے ہیں کہ میں قصیدہ روضہ شریف پڑھ رہا تھا
تو پڑھتے پڑھتے ایک شعر کے جا میرے دل میں بس تھوڑا سا خیال آیا، اس شعر کا وزن درست نہیں ہے، کہتے ہیں بس اتنا ہی تھا تو میرے رب کو یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ میرے گھر میں علم کی وضاحت کی وجہ سے جھنڈا لگا ہوا تھا، کہتے ہیں میرے غوث پاک کے قصیدہ غوثیہ میں ایک شعر کے جب اطلاع کیا تو رب نے میرے سارے علم سے دے، میرا سینہ کھولا ہو گیا، میں جو بھی کتاب کھولتا ہوں سمجھ نہیں آتی ہے کیا ہے، میں روتا روتا شہر کوٹ سے چلا، میں نے کہا چلو جاتا ہوں چلتا ہوں، قدموں میں لیٹ کے رب سے معافی مانگوں گا۔ کہتے ہیں چلتے چلتے جب راوی میں نے ابھی خراب کیا تو ایک مجذوب بزرگ گندے پھٹے ہوئے کپڑوں میں پراگندہ باتوں میں بیٹھے تھے، میں پاس سے گزرا، اس نے مجھے کہا عبدالحکیم کیا پتہ چل گیا کہ رب کے دربار میں عبد القادر کا کتنا بڑا مقام ہے؟ میں فوری قدموں میں گر گیا کہ جس بندے کو میرے مرض کا پتہ ہے وہ میرا علاج نہیں جانتا ہے۔ میں نے کہا حضور میری بات نہیں کہا کیا ذریعہ ہوگا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تیرا علاج یہاں میں نہیں، تیرا علاج گجرات شہر میں ہے، جاؤ واپس گجرات۔ کہتے میں بھائی سے واپس چل پڑا، گجرات پہنچا، جب میں پہنچا تو شام ہو چکی تھی اور بزرگوں سے میری ملاقات تھی، انہوں نے مجھے کہا ابھی رات ہو گئی ہے، رات گزارو تو بات کریں گے، 4 دن کی تھکاوٹ ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، جس کمرے کو مجھے سونے کو دیا کہ بستر تو 4 بھائی وہ تھی جس میں کھٹکل تھے اور پورے کمرے میں کوئی کھانے کی چیز سوائے 12 خشک پرانے شرجموں کے جو کئی دنوں کے وہ سیدھا شرجم پڑے ہوئے تھے 4 بھائی کے نیچے، دیہاتی ماحول تھا، گاؤں میں شرجم بیجے کرتے ہیں تو گاؤں شرجم پڑے تھے نیچے 4 بھائی کے، کئی دن سے وہ سیدھا۔ کہتے مجھے بھوک نے بڑا تنگ کیا، نیند آ نہیں رہی تھی، کیا کروں؟ بالآخر تنگ آ کے میں نے وہ سیدھا پرانے شرجم ہی کھانا شروع کیے۔ کہتے ایک کھایا، اللہ نے 1 کلو واپس عطا فرمایا، میں نے دوسرا کھایا، میرا دوسرا علم مل گیا، یہاں تک کہ رات گزرتی گئی، میں شرجم کھاتا گیا، رب سے علم دیتا گیا۔ عبدالحکیم سیال کوٹی علیہ الرحمہ یہ دیکھ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں اس سے بات کے بارے بات کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچنا کہ ان کی شان میں ذرا بھی بے نبی ہو جائے تو رب کو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ جن کے بچپن میں رب جن کی عزت و وقار کتنا محبت تھا، جب وہ جلال میں آئے، شباب میں آئے، ان کا ایک وقار تھا اللہ کے دربار میں، ان کا ایک مقام تھا، اتنا بڑا مقام کہ کئی تقدیریں مبرم تھی، اور سے پاک کی دعا سے اللہ نے تبدیل فرما کے اپنے فیصلوں کو تبدیل فرما دیا تھا۔ اور سے پاک شباب کا عالم ہے، بغداد شریف کی گلی ہے، ایک تاجر حضرت علی بن حیدی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور سے پاک کے زمانے کے امام مالک علیہ رحمہ کے پیروکار تھے، فقہ مالکی کے وہ مقلد تھے، ان کے پاس گیا، کہنے لگا حضور میں نے تجارت کے لیے جانا ہے، آپ دعا فرما دیں کائنات یہ سفر تجارت میری مبارک کروا دیں۔ حضرت علی بن حیدی نے کہا کہ تم یہ سفر تجارت نہ کرنا، اس میں تجھے نقصان ہوگا، یہاں تک تیری جان بھی چلی جائے گی۔ یہ پہلے لوگوں کا طریقہ کار تھا کہ کوئی بھی نیا کام کرنا ہو بزرگوں سے دعا کرواتے تھے۔ تاجر کو جب یہ حضرت علی بن حیدی نے کہا یہ تجارت کا سفر تیرے لیے مفید نہیں، تو مت جانا، وہ پریشانی کے عالم میں آ رہا تھا تو آگے سے ہی غوث پاک آ گئے۔ غوث پاک علیہ رحمہ آپ نے اس تاجر کو دیکھا تو پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہ حضور تجارت کے لیے جانا چاہتا تھا۔ حضرت علی بن حیدی نے کہا کہ نہ جاؤ، یہ تجارت کا سفر تمہیں نقصان دے۔ غوث پاک نے کہا میں عبد القادر تمہیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ تم تجارت میں جاؤ، نہ تیرا کوئی نقصان ہوگا بلکہ رب تمہیں اس میں زیادہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ وہ تاجر بڑا حیران ہوا، ایک اللہ تو نہیں کہتے جاؤ، دوسرا کہتے نہ جاؤ۔ غوث پاک کی بات مان کے چلا گیا، اللہ نے کہا کہ روک کر دیا،
نفع جتنا ٹائم میں رکھا سو کے علاوہ خام نکل دیتا ہے کام کا واپس جانا ہے کام کو ادھر کر دیا ہمارے پاس میں کئی ساتھی مارے گئے یہاں تک نیچے بھی بدل کر دیا گیا گھبراہٹ کی حالت میں اٹھا دیکھا تو جلدی جلدی اپنا پیسہ پکڑا دوڑتے دوڑتے بغداد نہیں پہنچا حضرت سید غوث پاک کی بارگاہ میں بھی نہیں پہنچا حضرت علی بن حاتم سامنے اس کو مل گئے اور تاجر کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو کہے تاجر سو اللہ کے دربار میں